السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں ہم تو چاہتے ہیں کہ دل لگے، لیکن نماز میں دل نہیں لگتا۔ جیسا کہ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، ادھر ادھر کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نماز جیسے ہی ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وسوسے آنے لگتے ہیں۔ کوئی ایسا طریقہ بتائے کہ نماز میں دل لگنے لگے، وسوسے سے ہم محفوظ رہیں، دنیاوی خیالات نماز کے اندر ہمیں نہ آئے۔ اس طرح کے سوالات ہیں جو کئی بار نوجوانوں کے ذریعے پوچھے جاتے ہیں۔ تو آج میں 3 ایسے کام بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ ان پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ نماز میں آپ کی طبیعت لگے گی، نماز میں وسوسے اور دنیاوی خیالات نہیں آئیں گے۔ پہلی بات تو سب سے جو اہم بات ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے، جس طرح سے ہمارے جسم کی ضرورت ہوتی ہے، جسم کو اگر آپ صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں سے بچنا پڑتا ہے جو جسم کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ایسے ہی روح کو اگر آپ صحت مند رکھنا چاہتے ہو، آپ کو پھر روح کے لیے وہ کام کرنے پڑیں گے جو روح کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ دیکھو، ایک آدمی روزانہ 1 گھنٹہ جم کر کے آتا ہے تو جم کرنے کا اس کا کوئی من نہیں کرتا، من تو یہی کرتا ہے کہ آرام سے وہ نرم بستر پر سردی میں سوتا رہے، لیکن جم وہ کرتا ہے، پسینہ بہہ رہا ہوتا ہے، بھاری چیزوں کو اٹھا رہا ہوتا ہے۔ بعض لوگ دوڑ لگاتے ہیں، 5 کلومیٹر، 2 3 کلومیٹر دوڑ لگاتے ہیں، 1 گھنٹہ واک کرتے ہیں۔ یہ سب کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ ہمارا جسم جو ہے ہیلدی رہے۔ تو جسم کو اگر آپ کو صحت مند رکھنا ہے تو یہ سب کرنا پڑے گا۔ بالکل اسی طرح سے روح کی جو غذا ہے وہ ہے عبادت، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق چلنا، یہ روح کی غذا ہے۔ خاص طور پر 5 وقت کی نماز یہ روح کی سب سے بڑی غذا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی روح کو غذا ملے، آپ کی روح صحت مند رہے، پھر آپ کو عبادت کرنی پڑے گی۔ اب جو بات میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عبادت میں دل لگے نہ لگے، عبادت کو کرنا ہے۔ یہ اصول آپ لوگ یاد رکھ لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نماز پڑھنا، تو نماز پڑھنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب دل لگے تو بہت اچھی بات ہے، دل نہ لگے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس عبادت کو کرنا چھوڑ دو۔ دل نہ لگے تب بھی اس عبادت کو کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ ہمیں اپنی روح کو اچھا رکھنا ہے، ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ ہماری آخرت اچھی بنے گی، ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نماز پڑھیں گے تو اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، اپنے روح کو سنوارنے کے لیے، روحانی بیماریوں سے بچنے کے لیے۔ عبادت میں دل نہیں لگ رہا تب بھی عبادت کو کرنا ہے، تب بھی وضو کرنا ہے۔ سردی ہو رہی ہے، وضو کرنے کا من نہیں کر رہا لیکن کرنا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ اصول بات ہے جو عبادت کے سلسلے میں آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ دل لگے نہ لگے، عبادت کو زبردستی کرنا چاہیے۔ اور عبادت میں دل لگے گا نہیں، شروع میں تو نہیں لگتا، بہت بڑے اللہ والے بن گئے، بزرگ بن گئے تو پھر اللہ سے تعلق جب مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر مزہ آنے لگتا ہے۔ اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جب سویرے آدمی سردی کے موسم میں نرم بستر کو چھوڑ کر فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، نیند کو قربان کرتا ہے، میٹھی نیند ہے لیکن اس کو چھوڑ دیتا ہے، طبیعت نہیں چاہ رہی، وضو کر رہا ہے،
پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے تو ایسے بندے پر اللہ کو بہت پیار آتا ہے کہ دیکھو یہ ہے میرا بندہ جس نے میری محبت میں دنیا کے سارے عیش و آرام قربان کر دیے۔ تو قربانی کب دی جاتی ہے؟ اچھی چیزوں کی تو دی جاتی ہے تو اللہ کو پیاری تب آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت میں دل لگے نہ لگے، عبادت کو کرنا چاہیے۔ دل نہیں لگ رہا پھر بھی جب بندہ عبادت کرتا ہے تو اللہ کو پیار آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں وہ 3 چیزیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس اصول کے بعد کہ جن پر آپ عمل کرو گے تو انشاءاللہ شیطانی وسوسے نماز پڑھتے ٹائم آپ کو نہیں آئیں گے، اور نماز پڑھتے ٹائم آپ کو دنیاوی خیالات نہیں آئیں گے، آپ کا مائنڈ ادھر ادھر بھٹکے گا نہیں۔ وہ 3 چیزیں کون کون سی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیندار کی صحبت اختیار کیجیے۔ اچھی صحبت، نماز میں طبیعت لگنا شروع ہو جائے گی، نماز سے محبت ہو جائے گی، نماز میں دل لگے گا۔ نماز جب آپ پڑھو گے تو آپ کو یہ خیال رہے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، تو نماز کا جو خشوع اور خضوع ہے وہ آپ کو حاصل ہوگا۔ اور یہ کب حاصل ہوگا؟ جب آپ اپنی صحبت کو چینج کریں، یعنی آپ کو اپنی صحبت دینداروں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس لیے عالموں کے ساتھ بیٹھیے، عالموں سے دین سیکھیے، روزانہ کچھ نہ کچھ وقت دینداروں کی صحبت میں گزارنے کی کوشش کیجیے، دینی اجتماع میں شامل ہوئیے۔ طبیعت پر بہت بڑا اثر پڑے گا، بہت بڑا فرق آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی آدمی 3 دن کی تبلیغی جماعت سے لوٹتا ہے تو اس کے اندر نماز کی فکر کیسے جاگ اٹھتی ہے۔ یہ فکر ماحول کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز ہے دینداروں کی صحبت حاصل کیجیے۔ اگر آپ کو صحبت اچھی نہیں ہے، عبادت سے دل ہٹے گا، عبادت بوجھ لگے گی، مسجد میں بیٹھنا، نماز پڑھنا، قرآن کی 5 منٹ کی تلاوت تک آپ کو بوجھ لگنے لگے گی۔ اس لیے سب سے پہلے اچھی صحبت اپنائیے، عالموں کی، اللہ والوں کی۔ دوسری چیز یہ ہے نماز میں جو پڑھ رہے ہیں اس پر دھیان لگائیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب نماز میں خیالات آ رہے ہیں، مائنڈ ادھر ادھر بھٹکتا ہے، وسوسے آتے ہیں۔ تو ان سب کا علاج یہ ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس پر مائنڈ فوکس ہو۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں تو سمجھیے کہ اب الحمد میری زبان سے نکلا، اب للہ نکلا، اب رب العالمین نکلا۔ اب مائنڈ ہر لفظ پر ہونا چاہیے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہر لفظ کو سوچ کر پڑھیے۔ جب مائنڈ پڑھنے لگے گا تو وسوسے ہٹیں گے۔ شروع میں دقت ہوگی، مائنڈ بھٹکے گا، لیکن گھبرانا نہیں۔ جب مائنڈ ادھر ادھر جائے تو اسے واپس کھینچیے اور پھر سے پڑھنے پر زور لگائیے۔ یہ روزانہ کرتے رہیے ہر نماز میں، پھر آپ کی طبیعت نماز پر لگنا شروع ہو جائے گی۔ آپ رکوع میں گئے تو سمجھیے سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں تو آپ کے مائنڈ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب میں اپنے رب کی تعریف کر رہا ہوں، مائنڈ ادھر ادھر جائے گا ہی نہیں۔ تو دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جو پڑھ رہے ہو اس پر دھیان دو۔ تیسری ضروری چیز یہ ہے نماز کو مسنون طریقے سے پڑھیے، یعنی جیسے اللہ کے رسول نے سکھایا ہے ویسا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کھڑا کیسے ہوا جاتا ہے، رکوع کیسے کیا جاتا ہے، سجدہ کیسے کیا جاتا ہے، نظر کہاں رکھنی ہے، کھڑا ہونے میں سجدے کی جگہ، رکوع میں پیروں پر، سجدے میں ناک پر، تشہد میں گود پر، سلام پھیرتے وقت کندھوں پر۔ آپ جو پڑھ رہے ہو اس کا ترجمہ بھی یاد ہو تو بہت اچھا ہے۔ جیسے
سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم، ثنا، التحیات، ان سب کا مطلب پتہ ہو تو دل اور زیادہ جڑے گا۔ جتنا آپ سنت طریقے سے نماز پڑھیں گے اتنا ہی وسوسے دور ہوں گے اور طبیعت نماز میں لگے گی۔ اور یہ 3 عمل کب کرنا ہے؟ جب آپ نے پہلے اس اصول کو پکڑ لینا ہے کہ دل لگے نہ لگے نماز کو ہر حال میں پڑھنا ہے۔ جیسے ہم دنیا کے کام کرتے ہیں بنا من کے، صرف اس لیے کہ صحت اچھی رہے، لائف اسٹائل اچھا بنا رہے، ویسے ہی نماز بھی آخرت کو سنوارنے کے لیے ضروری ہے۔ اور جب آپ ان اصولوں کے بعد ان 3 چیزوں پر عمل کریں گے، نمبر 1 دینداروں کی صحبت، نمبر 2 جو پڑھ رہے ہیں اس پر دھیان، اور 3 مسنون دعاؤں پر نماز، تو انشاءاللہ نماز میں وسوسے، دنیاوی خیالات، مائنڈ کا ادھر ادھر بھاگنا سب ختم ہو جائے گا اور نماز میں آپ کو خشوع اور خضوع حاصل ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ نماز سے متعلق یہ باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور یاد رکھیے یہ باتیں مردوں کے لیے بھی ہیں اور خواتین کے لیے بھی، اس لیے اس کلپ کو شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔